كانت اللسعة وإذا بولدي الحسين فتغفل وقال السلام عليك يا محمد فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه لي أشهد أنك رائحة طيبة كأنها رائحة جسد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الحصار قدني الحسين رب الحصار وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من الله الله أتذرني العون معكم تحت الحصار وقال وعليك السلام يا ولدي أنا شافع أمتي أجبت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وصي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ومع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أمرني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم البتي وصاحب لواي أذنت لك فدخل علي تحت الكتاب اللهم صل على محمد والسلام عليك يا أبدا يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد زدت لك قد دخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله الكساء وما يمسك اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لكم لحمي ودمهم دمي يولدني ما يولدهم ويعزلني ما يعزلهم ونار كل من حاربهم مسلم لمن سارهم عدو لمن عادهم محب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل سلواتك وبركاتك رحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واصرف عنهم الرزق وتهديهم تدبيرا وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا قمرا مبنيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يهتدون ولا بحرا يجري ولا فلكا يجري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء قال عز وجل وما يبين النبوة ومعدن الرسالة فاطمة وعنها ومعلها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأمرني أن أبلغ إلى الآن ليكون معه ثالثا فقال اللهم قد أذنت لك فأخذ الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله على يقرئك السلام ويحسك بالتحية والإكرام فيقول له عز وجل ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا بحر يجري ولا فلك يجري إلا ليأتيكم محبتك فقد الذي يدخل معكم فأنتم فعلت هذه يا رسول الله
قال يا رسول الله وعليك السلام يا أمير المؤمنين إن هنا قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت اللسان فقال يا نبي إن الله قد أوحى إليك يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت وليطهركم تطهيرا محمد وآل محمد قال علي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا نحسك صائم الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله الذي بعثني بالحق نبيا وسقاني بالرسالة نبيا ما ذكر قبلنا هذا من حافظ الآن وفيه جمع من سيرتنا وفينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة فاستغفر لهم إلى يتقدموا وقال علي إذا والله خذنا وقال شيخنا ورب الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ذكر قبلنا هذا في محفل من محافل هذه الآية وفيه جمع من شأننا ومحبينا وفيه منظور إلا وفرج الله لنا مقبول إلا وتشفينا وفهمنا وقال حاجة إلا وقتلنا وحاجة وقال علي إلا قال إن وكذلك فعل وسعيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد غريب الوطن غريب الوطن غريب الوطن پل پہ بغداد کے پل پہ بغداد کے اے جنازہ غریب الوطن غریب الوطن آنکھوں سے اپنی باتیں ہوئے ہٹ گئی میری عادت میں ہوئے قید سجادگی قید سجادگی یاد کرتا ہوا غریب الوطن مر گیا غریب الوطن مر گیا جس کے 18 بیٹے جوان سال تھے اس کی میت کو مزدور لے کر چلے پہن کرتی چلی پہن کرتی چلی ساتھ میں سیدہ غریب الوطن
مر گیا ایک غریب الوطن، مر گیا اجنبی شہر ہے دور ہے وطن، تیرے بابا تجھے کون غسل و کفن، آؤ جلدی وطن، آؤ جلدی وطن سے امام رضا، ایک غریب الوطن قلب میں مر گیا، ایک غریب الوطن قلب میں مر گیا، قید میں چل بسا شاہ کونوں کا، اب تو مظلوم کی کھول دو بیڑیاں، تم نے چاہا تھا جو، تم نے چاہا تھا جو، لو وہی ہو گیا، غریب الوطن قلب میں مر گیا، ایک غریب الوطن قلب میں مر گیا۔ محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رضا مولا، آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رضا مولا، دل پہ تیرے غریب بابا کا ہے جنازہ رکھا رضا مولا، آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رضا مولا، ایک بی بی سیوانے بیٹھی ہے، کس نے جانے اسے خبر کی ہے، ایک بی بی سیوانے بیٹھی ہے، کس نے جانے اسے خبر کی ہے، ہاتھ پہلو پہ اپنے رکھے ہوئے آئی ہے فاطمہ رضا مولا، آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رضا مولا، رات سے پل پہ لاش رکھا ہے، جو گزرتا ہے اس پہ ہنستا ہے،
رات سے گل پلاش رکھا ہے جو گزرتا ہے اس پہ ہنستا ہے بے بسی پہ تمہارے بابا کی رو رہی ہے ہزار ہزار مولا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے یہ ہزار مولا خال اچھے نہیں کہ میت کے آ جائے گا جسے محبت کے خال اچھے نہیں کہ میت کے آ جائے گا جس محبت کے شہر بغداد سے مدینے کا ہے بہت فاصلہ مولا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رضا مولا محمد والے محمد صلوات قتل کاظم کا دیا حکم جو عباسی نے قتل کاظم کا دیا حکم جو عباسی نے سر کھلے روزہ اقدس سے پیغمبر نکلے مرتضی تڑپ کر نجف اشرف سے بال بکھرائے خلیفہ کے محل میں پہنچے خواب میں اس نے شہ اقدا کشا کو دیکھا اور روتے ہوئے محبوب خدا کو دیکھا اور روتے ہوئے محبوب خدا کو دیکھا تنگ و تاریک و گزرا وہ محمد کا قمر روشنی کا نہ جہاں دخل ہوا کا نہ گزر کبھی ہوتی تھی نہ شام اور نہ آتی تھی سحر گلفت شام کے زندان جفا سے بڑھ کر گلفت شام کے زندان جفا سے بڑھ کر واسطم چند گرفتاروں پہ ہٹ جاتے یہاں سب ایک ہی قیدی واسطم ڈھالے تھے یہاں سب ایک ہی قیدی واسطم ڈھالے تھے
بے کسی ان کی رقم کرتے ہیں یوں ابن حجر، زہر بیدار سے مارا گیا جانے شاور، 3 دن فرش پتڑ پائے محمد کا جگر، بیڑیاں پہنے ہوئے پیر سے نکلا مر کر، کلمہ گو بیٹھے رہے دفن تو ہمارا، کل بغداد فلاشے کو یوں ہی ڈالائے، کل بغداد فلاشے کو یوں ہی ڈالائے، اور بھی خاکے میں ستمگار سے ڈھایا یہ وزن، ایک تختے پہ رکھا لاشِ سلطان عرب، کھینچتے پھرتے رہے کوچہ بکوچہ اسے جب، فاطمہ رو کے پکاری یہ بسد رنج و تاب، فاطمہ رو کے پکاری یہ بسد رنج و تاب، ہائے تاریخ ہے اب سارا جہان نظروں میں، پھر گیا لاشِ مسلم کا سما نظروں میں، پھر گیا لاشِ مسلم کا سما نظروں میں، قتل لازم کا حکم جو عباسی ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفى. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء السلام فيه إمام الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن
ولينا حجة حسان صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك وتمتعه فيها قليلا. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ذو الفتح محمد وآل محمد آج روز شہادت حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اور ساتویں امام وہ امام کی جن کا لقب ہے کاظم. کاظم کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ غصے کو پی جانے والا. امام کا ایک اور لقب بھی جو بڑا مشہور لقب ہے باب الحوائج. باب الحوائج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاجتوں کا دروازہ. ساتویں امام کا دور وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر بہت سارے کیریکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں. اگر آپ لوگ خاموشی سے اور اچھے سے سنیں گے تو میں بہت سارے کیریکٹرز کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا. اور یہ کیریکٹرز ہسٹری کے اعتبار سے تاریخ کے اعتبار سے بڑے امپورٹنٹ ترین کیریکٹر ہیں جو امام کی زندگی کے اندر موجود تھے. اب ایک نام ہے آپ کے سامنے جب لوگ کا تو آپ کو فوراً خیال آئے گا کہ اچھا یہ کیریکٹر بھی ساتویں امام کے دور میں تھا. ایک مشہور و معروف نام ہے بہلول. بہلول کون تھا؟ دانا تھا یا دیوانہ تھا؟ کتنا دانا تھا؟ کتنا عقل مند تھا؟ اچھا ہم تو بہلول کی اسٹوری سنتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ اچھا ایک دانا تھا کہ جس نے دیوانے کا روپ اختیار کیا ہوا تھا. لوگوں کے سامنے پاگل بن کے گھومتا تھا, لوگوں کے سامنے دیوانہ بن کے گھومتا تھا, لیکن حقیقت میں وہ سب سے زیادہ عقل مند تھا. وہ ساتویں امام کا دور تھا کہ جس میں بہلول کا کیریکٹر آپ کو نظر آتا ہے. اچھا یہ بہلول اس دور کے اندر جا کر بادشاہ کو بہت سارے میسیجز دے دیتا تھا. یعنی بادشاہ کے پاس جاتا تھا, ہنستے ہنستے بہت ساری باتیں سمجھا دیا کرتا تھا. چلیں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بیان کرتا ہوں, سننی ہے تو ایک پتہ دور پڑتے ہیں. اچھا بہلول کی خاصیت یہ تھی, اس کی کیریکٹرسٹک یہ تھی کہ وہ جب بھی جا کر کوئی بات کیا کرتا تھا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی میسج ہوتا تھا. آپ نے صرف اسٹوری کو نہیں سننا, آپ نے صرف بات کو نہیں سننا, اس میسج کو بھی لے کر اٹھنا ہے. اچھا میسج کیا ہوتا تھا؟ ایک مرتبہ پہنچا بادشاہ کے دربار میں. بادشاہ کا نام تھا ہارون الرشید, ٹھیک ہے نا, ہارون رشید بادشاہ کا نام تھا. بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ بیٹھا ہوا تھا. بادشاہ نے مزاح میں کہا کہ یہ بتاؤ کہ میری قیمت کیا ہے, میری پرائس کیا ہے. بادشاہ کی پرائس کیا ہونی چاہیے؟ بادشاہ جو کہ کنگ ہے اس کی پرائس کیا ہونی چاہیے؟ بہت زیادہ ہونی چاہیے. بہلول نے بادشاہ کو دیکھا غور سے, اور غور سے دیکھنے کے بعد کہا تیری قیمت مثال کے طور پر 50 روپیز ہوگی. آج کے دور کے حساب سے آپ کی کرنسی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, ورنہ اس نے کہا 50 دینار. بادشاہ نے سنا, بادشاہ کو غصہ آیا. ایک مرتبہ کہنے لگا یہ جو لنگی میں نے پہنی ہوئی ہے اس کی قیمت 50 دینار ہے, تو میری قیمت 50 دینار بتا رہا ہے. بہلول نے کیا کہا؟ بہلول نے کہا میں نے بھی اس لنگی کو دیکھا ہے تب یہ قیمت لگائی. یعنی میں نے اس لنگی کو دیکھا ہے تو قیمت لگائی, ورنہ انسان کی قیمت. اب میسج سنیے, بہلول اب میسج دے رہا ہے.
انسان کی قیمت اس کی ایتھکس سے ہوتی ہے، اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، اس کے ایٹیٹیوڈ سے ہوتی ہے. تیرے اندر ایٹیٹیوڈ اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو جو قیمت ہے وہ صرف کپڑے کی قیمت ہے، ورنہ انسان کی قیمت کس سے ہوتی ہے؟ لباس سے ہوتی ہے. تو یہ بہلول کا کیریکٹر تھا، ہر جگہ پر جا کر چھوٹے چھوٹے میسیجز پاس کر دیا کرتا تھا. اور یاد رکھیے ہماری زندگی کے اندر بھی ایتھکس، اخلاقیات، یہ جو آپ کی کیریکٹر بلڈنگ ہے، یہاں پر اسکول میں کیوں آتے ہیں؟ ایک مقصد تو یہ کہ چلے نالج ملتی ہے، دوسرا یہ کہ آپ کی اپبرنگنگ ہوتی ہے بہترین ایتھکس کے ساتھ. اور یہاں سے نکلنے کے بعد بھی مثال کے طور پر اگر آپ کے اندر ایتھکس نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صحیح طریقے سے پڑھائی نہیں کی. اپنی ایتھکس کو بلند کرنا ہے. بہلول چھوٹے چھوٹے میسیجز پاس کر دیا کرتا تھا. ایک شخص بہلول کے پاس آیا، کہنے لگا بہلول دانا. دانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وائس، عقل مند. کہا بہلول یہ بتائیے بزنس کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ بہلول سے مشورہ مانگا. بہلول نے کہا ایک کام کر، لوہا خرید لے، جا کے آئرن خرید لے. وہ گیا، اس نے جا کر جتنی انویسٹمنٹ اس کے پاس تھی سارا کا سارا لوہا خرید لیا. اب سارا کا سارا لوہا خرید لیا. جب اس کو سیل آؤٹ کیا، اس کو بیچا، تو اس کو بہت زیادہ پروفٹ ہوا، بہت زیادہ فائدہ ہوا. بڑا خوش ہوا کہ بہلول نے اتنا اچھا مشورہ دیا. اب دوسری مرتبہ جتنا پروفٹ تھا اس کو بھی جمع کر دیا. اب انویسٹمنٹ کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی، کیپٹل بڑھ گیا. اب دوبارہ بہلول کے پاس آیا. اب بہلول کو بلا کر کہنے لگا اے دیوانے بہلول. پہلے بہلول کے پاس آیا تھا تو کیا کہا تھا؟ اے دانا بہلول، انویسٹمنٹ کرنی کیا کروں؟ بہلول نے کہا جا کر لوہا خرید لو. اب جب بہلول کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے دیوانے بہلول، پھر انویسٹمنٹ کرنی کیا کروں؟ بہلول نے کہا ایک کام کر، آلو پیاز خرید لے. بہلول نے کہا ایک کام کر، جا کے آلو پیاز خرید لے. اس نے جتنی انویسٹمنٹ، جتنا کیپٹل بڑھایا تھا، سب کا سب آلو پیاز خرید لیا. اب وہ آلو پیاز کتنے دن تک صحیح رہتا؟ کچھ عرصے بعد خراب ہونا شروع ہو گیا. خراب ہوا، اس کو بڑا نقصان ہوا. غصے میں آیا بہلول کے پاس، کہنے لگا تو نے میرا نقصان کروا دیا. بہلول نے کہا میں نے تو نقصان کروایا تیرا. کہنے لگا نہیں، تو نے ایسا مشورہ دیا میرا نقصان ہو گیا. بہلول نے کہا میں نے تیرا نقصان نہیں کروایا، تو نے اپنا نقصان خود کیا ہے. کہا کیسے؟ کہا پہلے جب تو آیا تھا تو نے مجھے کیا کہا تھا؟ دانا بہلول، عقل مند بہلول. تو نے عقل مند بہلول سے مشورہ مانگا، عقل مند بہلول نے عقل مندوں والا مشورہ دیا. جب تو دوسری بار آیا تو نے کیا کہا؟ دیوانے بہلول. تو دیوانہ اور پاگل کیا مشورہ دے سکتا ہے؟ دیوانے نے پاگلوں والا مشورہ دیا کہ آلو میں. اگر تو دوسری مرتبہ بھی آ کر مجھے کہتا کہ اے دانا بہلول، تو میں دوسری مرتبہ بھی مجھے اچھا مشورہ دیتا. کیا سمجھ میں آتا ہے اسے؟ کہ جب بھی آپ کسی کے پاس جائیں، رسپیکٹ کے ساتھ بات کریں، عزت کے ساتھ بات کریں. یہ سارے کے سارے میسج ایک کیریکٹر امام کی زندگی کے اندر یہ ہے. اب دو کیریکٹر اور آپ کو بتا رہا ہوں. 7ویں امام کی زندگی کے اندر دو کیریکٹر اور ہیں. ایک کیریکٹر کا نام ہے صفوان بن مہران. صفوان بن مہران. اچھا، یہ صفوان بن مہران ہے کون؟ صفوان بن مہران وہ شخص ہے کہ جو اونٹ چلاتا ہے، جس کے اونٹ ہے بہت سارے کیملز ہیں اس کے پاس. اور اتنے سارے اونٹ ہیں کہ یہ بادشاہ کو اپنے اونٹ رینٹ کے اوپر دے دیتا ہے، کرائے کے اوپر دے دیتا ہے. اسی وجہ سے تاریخ میں اس کا نام ہے صفوان بن جمال، صفوان جمال. اچھا، یہ صفوان وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہسٹری میں لکھا ہے کہ 6 امام اور 7ویں امام دونوں اماموں کا صحابی رہا ہے، دونوں امام کے بہت قریب رہا. بلکہ ایک اور جملہ سنیے. یہ صفوان وہ شخص ہے کہ جب صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام جب نجف اشرف پہلی مرتبہ پہنچے اور جا کر قبر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام
کی زیارت کی ہے تو صفوان امام کے ساتھ ساتھ. جب چھٹے امام نجف میں جا کر رکے تو اس وقت تک امام مولا علی کی قبر ایکسپلور نہیں ہوئی تھی, کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہاں پر مولا علی کی قبر ہے. صفوان امام کے ساتھ ساتھ تھا, امام کے ساتھ وہاں پر پہنچا. ایک مرتبہ امام سے سوال کیا کہ مولا یہ کس کی قبر ہے؟ امام نے فرمایا میرے جد امیر المومنین کی قبر ہے. یعنی آپ ذرا سوچئے کہ صفوان امام کے ساتھ کتنا کلوز تھا کہ امام نجف جا رہے ہیں, صفوان امام کے ساتھ ہے. اچھا, امام کا صحابی ہے, بہت قریب کا بندہ ہے. امام ایک مرتبہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مرتبہ امام کہنے لگے کہ صفوان تمہاری ساری چیزیں ہمیں پسند ہے لیکن ایک کام تم ایسا کرتے ہو جو ہمیں پسند نہیں. صفوان حیران ہو گئے, امام کی طرف دیکھنے لگے, مولا میں تو کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو آپ کو برا لگے. امام نے کہا نہیں, تم ایک کام ایسا کرتے ہو جو ہمیں پسند نہیں. کہا مولا وہ کون سا کام ہے؟ کہا تم یہ جو اونٹ ہیں, جو کیملز ہیں, یہ جو رینٹ کے اوپر دیتے ہو, اور کس کو رینٹ پر دیتے ہو؟ ہمارے دشمنوں کو. اہل بیت کے دشمنوں کو اپنے اونٹ رینٹ پہ دے دیتے ہو, یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے. صفوان کہنے لگا مولا یہ اونٹ میں اس لیے دیتا ہوں کہ حج کے سفر کے اوپر اس پر سامان رکھے جاتے ہیں, اس پر لوڈنگ کی جاتی ہے, اور باقی تو کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. امام نے کہا کہ ایک بات بتاؤ. کہا مولا پوچھئے. کہا اچھا یہ بتاؤ, جب تک تمہارا رینٹ تمہیں نہیں ملتا تم یہی سوچتے ہو نا کہ وہ شخص زندہ رہے, اس سے پہلے مر نہ جائے, کیونکہ اگر اس سے پہلے مر گیا تو آپ کا رینٹ تو کیا یہی ہوتا ہے. کسی کو پیسے دیے ہو تو آپ یہی کہتے نا کہ میرا پیسے دینے کے بعد مرنا بھائی, اس سے پہلے مت مرنا. تو دل میں خواہش ہوتی ہے نا کہ میرے پیسے دیے بغیر نہ مر جائے. امام نے کہا تم اسے وہ کیمل جو ہے رینٹ کے اوپر دیتے ہو, اونٹ رینٹ کے اوپر دیتے ہو, اور تمہارے ذہن میں یہی خیال آتا ہے نا کہ میرا رینٹ دینے سے پہلے نہ مر جائے. اس کا مطلب یہ کہ تم تمنا کرتے ہو, تم آرزو کرتے ہو کہ وہ کچھ عرصے تک زندہ رہے. امام نے کہا تمہارے دل میں جو یہ کیفیت ہے نا کہ تم اس کے بارے میں یہ سوچتے ہو کچھ عرصے تک زندہ رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ دشمن اہل بیت کچھ عرصے تک زندہ رہے. پھر امام نے ایک جملہ کہا, بڑا عجیب جملہ, فمن احب بقاؤہم, اگر کوئی محبت کرتا ہے کہ وہ لوگ باقی رہیں, فہو منہم, تو بس وہ ان میں سے ہے, اور جو ان میں سے ہے وہ جہنم کے علاوہ کہیں اور نہیں جانے والا. اچھا, اس میں میسج ہے بہت بڑا. میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کے لیے کسی بھی قسم کا سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا ہمارا اس کے ساتھ کام ہے, ہماری تو اس سے دوستی ہے, اس نے ہمارے ساتھ برائی نہیں کی. بات یہ ہے کون؟ دشمن اہل بیت ہے تو ہمارا کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے, کوئی دوستی نہیں ہے اس سے. محبت اہل بیت کرنے والا انسان ہے تو ہماری دوستی ہے. یعنی امام نے کہا کہ جو ان کی بقا یعنی ان کے باقی رہنے سے محبت کرتا ہے کہ وہ باقی رہ جائے, بس وہ ان کے ساتھ مشہور ہوگا. صفوان کو بات سمجھ میں آ گئی. صفوان نے کیا کام کیا؟ امام سے محبت کرنے والا تھا, امام کا خاص تھا, اس نے سارے کے سارے اونٹ سیل آؤٹ کر دیے. اس نے کہا میں اونٹ رکھوں گا تو مجھے رینٹ پہ دینے پڑیں گے, سارے اونٹ سیل آؤٹ کر دیے. پھر امام کی خدمت میں امام نے کہا ہم تم سے راضی. یہ صفوان بن جمال کا کیریکٹر تھا. ٹھیک ہے. تیسرا کیریکٹر تھا علی بن یقطین. یہ علی بن یقطین کون تھا؟ اچھا, یہ عقیل بھائی بعد میں سارے سوالات کریں گے آپ سے, جتنے نام میں لے رہا ہوں نا, عقیل بھائی آپ سب سے پوچھیے گا. علی بن یقطین امام کا چاہنے والا, ایسا چاہنے والا کہ جو ہارون الرشید کا وزیر ہے. لیکن امام علیہ السلام نے علی بن یقطین کو ایک ٹاسک دیا کہ تم وزیر تو بن رہے ہو, لیکن وزیر بننے کے بدلے میں کچھ رسپانسبلٹیز ہیں تمہاری, اور وہ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اگر کوئی مومن تمہارے پاس آئے گا اس کا احترام کرو گے, اس سے اچھے سے ملاقات کرو گے, اور اگر اس کی کوئی ضرورت, اس کی حاجت ہوئی تو تم اس حاجت اور اس ضرورت کو پورا کرو گے. امام نے کہا اگر تم یہ کام کرتے ہو تو ہم بھی تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی تم قید خانے کے اندر نہیں جاؤ گے. امام نے 3 وعدے کیے, کبھی قید خانے میں نہیں جاؤ گے, کبھی تمہاری گردن تک تلوار کی نوک نہیں پہنچے گی, اور کبھی تم غربت میں زندگی نہیں گزارو گے.
علی بن یقین، یہ دیکھیں یہ اسٹیٹس، یہ مقام پروردگار اعلیٰ اگر آپ کو کسی مقام پر پہنچا دے، جب آپ یہاں سے اسکول سے فارغ ہوں گے، پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچ جائیں، تو آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ کبھی بھی کسی مومن کی مدد ہو سکتی ہو، آپ آگے رکھنا، کسی مومن کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ روایت کا عجیب جملہ ہے، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کم سے کم مومن کا حق یہ ہے، انسان کی گردن کے اوپر کم سے کم حق یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی مومن کے لیے کوئی فائدے والی بات پتا ہو تو ہم اس سے نہ چھپائیں، اسے بتا دیں، کم سے کم یہ۔ آج آپ کو کوئی فائدے والی چیز پتا ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میرے سارے نمبر آتے ہیں، دوسرا پیچھے رہتے ہیں، نہیں بھائی۔ اگر کوئی پریکٹیکل چیز آپ سیکھ رہے ہو تو آپ اسے شیئر کرو، اسے آگے بڑھاؤ۔ مومن کا حق یہ ہے کہ کم سے کم فائدے والی چیز دوسرے مومن کے ساتھ شیئر کریں۔ علی بن یقین سے امام نے کیا وعدہ کیا؟ 3 وعدے کیے امام نے۔ پہلا وعدہ کیا تھا؟ کبھی قید خانے میں نہیں جاؤ گے، کبھی تلوار تمہاری گردن تک نہیں پہنچے گی، اور کبھی غربت میں زندگی نہیں گزارو گے۔ علی بن یقین نے کہا ٹھیک ہے مولا۔ اور روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مومن علی بن یقین کے پاس پہنچا، تاریخ نے نام لکھا ابراہیم جمال۔ علی بن یقین وزیر تھا، مصروف تھا، بزی تھا، ملاقات نہیں کر سکا، جان بوجھ کے نہیں کیا، مصروف تھا، بزی تھا، ملاقات نہیں کر سکا۔ اب جب وہ علی بن یقین امام سے ملاقات کے لیے آئے تو امام نے ملاقات نہیں کی۔ علی بن یقین امام کے پاس آئے، مولا آپ کیوں نہیں مل رہے؟ امام نے کہا وہ ہمارا چاہنے والا بھی تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس سے ملاقات نہیں کی، ہم تو اس سے ملاقات نہیں کریں گے۔ اب علی بن یقین پریشان، کہا کیسے امام کو راضی کروں، کیسے امام کو مناؤں؟ اب کہنے لگا کہ مولا میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ معافی مانگو۔ امام نے اپنی سواری دی، یہ ابراہیم جمال کے پاس پہنچا، وہاں پر جا کے اس سے معافی مانگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا، تیری غلطی نہیں۔ اس نے کہا نہیں معافی ایسے نہیں چاہیے، مجھے کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے۔ اچھا کیا سرٹیفکیٹ چاہیے؟ کہنے لگا سرٹیفکیٹ یہ چاہیے کہ میں زمین پر اپنا چہرہ رکھتا ہوں تو اپنا پیر میرے چہرے پر رکھ تو زمین کے نشان میرے چہرے پر آ جائیں گے، اور یہ چہرہ میں جا کر امام کو دکھاؤں گا کہ دیکھو مولا میں معافی مانگ کے آیا ہوں۔ اور اسی طریقے سے جب امام کے پاس معافی مانگ کے آیا تو روایت کے جملے ہیں کہ امام علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے۔ یہ مقام اگر آپ کو مل جائے تو پھر یہ مقام دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے علی بن یقین کو بھی وزیر بننے کی اجازت اسی لیے دی کہ تمہیں اگر کوئی مقام ملے تو پھر مومن کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اب ذرا ساتویں امام کی زندگی کا ایک چھوٹا سا میسج سن لیجیے، ایک چھوٹی سی روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں اور پھر مسائل کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک مرتبہ درود پڑھ محمد وعلیہ۔ امام علیہ السلام کی روایت کا ایک جملہ، امام کا ایک صحابی تھا حشام۔ امام نے حشام کو ایک کلام ارشاد فرمایا جو بڑا طولانی کلام، بہت لینتھی ہے۔ اس میں امام علیہ السلام نے حشام سے ایک جملہ کہا، اور اس جملے کے اندر 3 چھوٹے چھوٹے میسیجز ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے میسیجز کے اندر دعا مانگنے کا ایک طریقہ بتایا کہ آپ نے دعا کیا مانگنی ہے۔ اچھا رجب کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ دعا مانگتے ہیں، رجب کی دعا کس کس کو یاد ہے؟ چل ماشاءاللہ۔ اس دعا کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یا من ارجو لکل خیر وآمن صلاته یا من یعطی کثیرا القلیل یا من یعطی انسان یا من یعطی من یسأل اچھا اس
دعا کے اندر آپ ایک جملہ کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں جب دعا مانگتی ہے تو ہم کہتے ہیں میننگ سب کو یاد ہے؟ چلیے اب دو جملے اس کے اندر بتاتا ہوں. ہم دعا کے اندر جملے کہتے ہیں یا من یعطی من سأل، اے وہ خدا کہ جب اس سے کوئی سوال کرتا ہے تو اسے عطا کرتا ہے، یعنی مانگنے والے کو دیتا ہے. یعنی ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں گے خدا مانگنے والے کو دے گا. پھر ہم دوسرا جملہ کہتے ہیں یا من یعطی من لم یسأل، جو نہیں مانگتا خدا اسے بھی دیتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ ساری خدا کی رحمت ہے کہ خدا کتنا کریم ہے، مانگنے والے کو تو دے رہا ہے، جو نہیں مانگ رہا اسے بھی دے رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں وَمَن لَمْ يَعْرِفْهُ، جو خدا کو جانتا نہیں ہے اسے بھی خدا دے رہا ہے. یعنی کافر خدا کو مانتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، خدا کی تعریف نہیں کرتا، پھر بھی خدا اسے دے رہا ہے. تو یہ خدا کی کتنی کریمی ہے کہ اسے بھی دے رہا ہے کہ جو اسے نہیں جانتا. یعنی ہم میں سے ہر کسی کو سب کچھ مل رہا ہے. امام فرما رہے ہیں ایک دعا تمہیں مانگنی ایک، اور بدلے میں تمہیں 3 فائدے ملیں گے. کیا 3 فائدے ملیں گے؟ امام فرماتے ہیں بغیر مال کے غنی ہو جاؤ گے، پیسوں کے بغیر امیر ہو جاؤ گے. کیسے ہو جاؤ گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. پیسوں کے بغیر امیر ہو جاؤ گے اور تمہارے دل سے جیلسی ختم ہو جائے گی. آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا جیلسی. اسکول کے اندر بھی ہوتا ہے، وہ فرسٹ کیسے آیا، اس کے نمبر زیادہ کیسے آئے. جیلسی سے سکون میں آ جاؤ گے. بہت سارے لوگ جیلس ہوتے ہیں اپنی محنت نہیں کرتے. آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اپنی محنت کرنی. امام ہمارے 3 فائدے ہوں گے، ایک دعا کے 3 فائدے. پہلا فائدہ بغیر مال کے ہو جاؤ گے امیر. دوسرا فائدہ جیلسی سے سکون میں آ جاؤ گے. اور تیسرا فائدہ تمہارا دین سلامت رہے گا. ومن اراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسد والسلامت فی الدین. ایک دعا مانگنی. کیا دعا مانگنی ہے؟ دعا بڑی آسان سی ہے، آپ سب نے یہ دعا مانگنی اور بار بار مانگنی ہے، ہر نماز کے بعد مانگنی ہے. امام فرماتے ہیں فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ بِمَسْأَلَتِهِ أَن يَكْمِلَ الْعَقْلَ. پروردگار عالم سے سوال کرو کہ اے پروردگار، رو کر گڑگڑا کر سوال کرو. کیا سوال کرو؟ کہ اے پروردگار میری عقل کو کمال تک پہنچا دے. اچھا ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں جاؤ عقل کا سوال کرو. اے پروردگار میری عقل کو اور بڑھا دے، کمال تک پہنچا دے، پیک پر لے جا، سپریمیسی پہ لے جا. یہ دعا اگر تم نے مانگ لی تو مسئلے حل ہو جائیں گے. کیا ہوگا فائدہ؟ جیلسی نہیں کرو گے، کبھی حسد نہیں کرو گے، سکون میں آ جاؤ گے، دین سلامت ہو جائے گا. اور پھر تمہیں پرواہ نہیں ہوگی کہ تمہارے پاس پیسہ کتنا ہے نہیں ہے، تم سکون کے عالم رہو گے. جتنا ہوگا اس کے اوپر خوش ہوں گے. انسان کی کیفیت ہی نہیں. دعا مانگنے کا سلیقہ معصوم نے یہی بتایا. 7ویں امام کا ایک صحابی تھا عبداللہ ابن جندب کوفی. عبداللہ ابن جندب کوفی 7ویں اور 8ویں امام کا صحابی. میدان عرفات کے اندر اس انداز میں دعا مانگ رہا تھا کہ رو رہا تھا، گڑگڑا رہا تھا، آنسو ٹپک رہے تھے. اتنے آنسو ٹپک رہے تھے کہ لوگوں نے اسے دیکھا اور لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ تو بڑی بہترین عبادت کرتا ہے، تو نے تو کتنی بہترین دعائیں مانگی ہوگی. اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے لیے تو کوئی دعا نہیں مانگی، اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی. اچھا اتنا رو کر تو نے دوسروں کے لیے دعا مانگی؟ تو اس نے کہا فائدہ ہی اتنا زیادہ تھا کہ اپنے لیے دعا نہیں مانگی. اچھا کیا فائدہ تھا؟ کہنے لگا میں نے اپنے امام موسی بن جعفر علیہ السلام میں نے اپنے امام سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کے لیے دعا مانگے، وہ مومن بھائی کے جو وہاں موجود نہیں ہے اس کے لیے دعا مانگے، تو 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ تیری دعا قبول ہو گئی. پہلا فائدہ یہ ہوا کہ تیری دعا قبول ہو گئی، ورنہ ہم کتنی دعا مانگتے قبول ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا. کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ تیری دعا قبول ہو گئی. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب تو اپنے مومن بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو پروردگار عالم تجھے 100,000 ٹائمز بڑھا کر دے دیا کرتا ہے. 100,000 ٹائمز، 1,00,000 ٹائم. یعنی تم نے ایک دعا مانگی، پروردگار عالم 100,000 ٹائم تمہیں بڑھا کر تمہیں دے رہا ہے.
تو کہ یہ بتاؤ فائدہ کس کا ہوا اگر میں نے مومن بھائی کے لیے دعا مانگی؟ میرا فائدہ ہوا کہ میں نے دعا تو اس کے لیے مانگی لیکن فائدہ مجھے ہوا. تو عقل مندی کس میں ہے کہ اپنے لیے دعا مانگوں یا مومن بھائی کے لیے دعا مانگوں؟ تو کہا بس اسی لیے میں نے مومن بھائی کے لیے دعا مانگی. تو آپ بھی جب دعا مانگیں پہلی دعا کیا مانگنی ہے؟ عقل کا سوال کرنا ہے. بے وقوفی نہیں چاہیے، عقل کا سوال کرنا ہے. دوسرا اپنے مومن بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. آج ہمارے اور آپ کے ساتھ امام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور پرسوں 28 سفر ہے. 28 سفر پتہ ہے؟ 28 رجب، 28 رجب سفر امام حسین. امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر نکلے تھے. کہاں کے لیے نکلے تھے؟ کربلا کے لیے نہیں، مکے کے لیے نکلے تھے. مکے میں پہنچے پھر وہاں سے کوفہ جانا چاہتے تھے لیکن امام کو آنا پڑا کربلا. وہ سفر امام حسین تھا. امام جب مدینے سے نکلے ہیں بڑی غربت کے عالم میں نکلے اور روایت کے جملے ہیں کہ امام نے قبر رسول اللہ سے رخصت طلب کی، قبر امام حسن مجتبیٰ سے رخصت طلب کی اور سب سے آخر میں قبر حضرت فاطمہ الزہرا پر ہے. آج 7ویں امام بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. 7ویں امام کو بھی مدینے سے بغداد لایا گیا قیدی بنا کر. ایک 7ویں امام نے مدینہ چھوڑا ہے اور ایک میرے مولا حسین نے مدینہ چھوڑا ہے. دونوں غربت کی کیفیت ہے. 7ویں امام کو ایک کے بعد ایک قید میں ڈالا گیا. تاریخ نے لکھا کہ ایک قید سے چھوڑتے تھے دوسری قید میں ڈال دیا کرتے تھے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کر امام کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مولا آپ کو جب قیدی بنایا گیا نا تو تنہا بنایا گیا. آپ کے ساتھ عورتوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر مستورات کے سر سے چادر چھین کر قیدی نہیں بنایا گیا. کربلا میں وہ مظلوم امام بھی موجود ہے کہ جو قیدی بنا ہے تو اس عالم میں بنا ہے کہ سر سے چادریں موجود نہیں ہیں بیویوں کے سروں پر، ہاتھوں میں رسیاں موجود ہیں. کبھی سکینہ کو تماچے مارے جاتے ہیں، کبھی تازیہ نے مارے جاتے ہیں. آج کے دن میرا مولا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. روایت کے جملے زہر دیا گیا اور اتنا شدید زہر تھا کہ اس کے اثرات چہرے پر تو نہیں تھے لیکن جب طبیب آیا اور اس نے امام کے ہاتھوں کو دیکھا تو دیکھا امام کے ہاتھ زرد ہو چکے. کہنے لگا اس کے پاس وقت نہیں بچا. اور جب امام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو روایت نے جملہ لکھا کہ سندی بن شاہد کا قید خانہ تھا. سندی بن شاہد نے جنازے کو لیا اور بغداد کے پل پر جا کر رکھ دیا. یہ غربت کا عجیب منظر تھا کہ بغداد کے پل پر امام کے جنازے کو رکھ دیا گیا تاکہ لوگ گزرتے رہیں امام کے جنازے کو دیکھتے رہیں. لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا، تاریخ میں سلیمان نام لکھا، جب امام کے جنازے پر پہنچا امام کے جنازے پر رک گیا. کہنے لگا یہ تو امام کا جنازہ ہے، اسے تو دفنانا ہے، اس کے غسل کفن کا انتظام کرنا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر مولا کی خدمت میں عرض کروں گا مولا بغداد میں ہے، غربت کا عالم ہے، لیکن کوئی تو ایسا ہے نا کہ جس نے یہ سوچا کہ غسل کا انتظام ہو، کفن کا انتظام ہو. لیکن ہائے میرا مظلوم امام کربلا میں، کربلا کی جلدی زمین پر میرے مولا کا لاشا 3 دن تک پڑا رہا. کوئی آگے نہ بڑھا کہ جس نے آگے بڑھ کر امام کو غسل دیا ہو، کفن دیا ہو. اللہ رحمۃ اللہ علیہ الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد ايام منقلبهم منقلبون ماذا من حسن.